نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قرآن مجید فرقان حمید میں 114 سورتیں ہیں. ان میں سے بعض مکی صورتیں ہیں اور بعض مدنی صورتیں ہیں. مکی صورتوں کا مطلب جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی، اور مدنی صورتوں کا مطلب جو آپ علیہ السلام کی مدنی زندگی میں نازل ہوئی. جو مکی صورتیں ہیں ان کے اندر مسائل احکامات بہت کم ہیں. توحید، آخرت، جنت، جہنم کے زیادہ تذکرے. یہ ایک سورت ہے سورۃ المطففین. 30ویں پارے میں سورت کا نمبر 83 ہے، 83، اور یہ نزول کے اعتبار سے 86 نمبر سورت ہے. اس سورت کا نام اس سورت کی پہلی آیت کے اندر ایک آنے والے لفظ کی وجہ سے رکھا گیا ہے. اس کا ترجمہ اور مفہوم میں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. ویل ہلاکت، تباہی ہے، بربادی ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے تباہی ہلاکت کہہ دے وہ بندہ بہت بڑی غلطی کے اوپر ہوتا ہے، اور یوں سمجھے کہ اس کا دنیا اور آخرت کا خسارہ ہی خسارہ ہے. کس کے لیے؟ للمطففین، جو کمی کرنے والے ہیں. مطففین کا معنی ہے جو اپنے حق میں کمی کرنے والے. یہ ایک ایسا جامع لفظ ہے، اس کے اندر بہت سارے معاملات شامل ہیں. ماپ تول میں کمی کرنے والے، پیمائش میں کمی کرنے والے ہلاکت ہے ان کے لیے. ملازمت کرتے ہیں اور جتنی ڈیوٹی ہے اس کے اندر کمی کرنے والے کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی. بہت سارے لوگ ہیں 8 بجے ان کا ٹائم شروع ہوتا ہے، 9 بجے جا رہے ہیں. نہیں کوئی پوچھ رہا تو وہ سمجھ رہے ہیں بات ٹھیک ہے. 4 بجے چھٹی ہونی ہے، 3:30 بجے واپس آ رہے ہیں، کمی کر رہے ہیں. وہاں پہنچے تو ہیں، تھم تو لگا لیا ہم نے، لیکن وہاں جا کر ان کا جو ٹائم جو کام تھا وہ نہیں کر رہے، اور اس کام کو اس ٹائم کو اپنے کسی اور کام میں مصروف کر رہے، کمی کر رہے. ایسے افراد کے لیے ہلاکت اور بربادی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے ایسے افراد کے لیے جو کمی کرنے والے. کمی کرنے والوں کی ایک شکل یہ ہے
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ اپنے لیے مانگتے ہیں لوگوں سے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب کسی کو ماپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ بھی ہے، لینے کے بعد اور ہے اور دینے کے بعد اور ہے۔ لینا ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، سکریپ ہے، کوئی چیز خریدنی ہے، اب اس کے لینے کے اس کے ترازو اور ہے اور دینے کے اور ہے۔ اسی طرح اگر کسی سے کام لینا ہے تو اس کا طریقہ کار اور ہے، اور اگر کسی کا کام کرنا ہے تو طریقہ کار اور ہے۔ جس کا یہ فرق ہے ان کے لیے تباہی اور بربادی۔ پہلی قوموں کی تباہی کی بسا اوقات ایک وجہ ہوتی ہے، یہ قوم اس پر عذاب آیا، اس کی ایک وجہ ہے۔ سیدنا صالح علیہ السلام جو سمود قوم کی طرف اور مدین کی طرف شعیب علیہ السلام، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین قوم تھی، ان کی طرف شعیب علیہ السلام نبی اور رسول بن کر آئے۔ انہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت کا پیغام دیا، قوم نہیں مانی۔ توحید و رسالت کے بعد ان کے اندر ایک بڑا جو نقص اور عیب تھا وہ ماپ توڑ کی کمی تھی۔ انہوں نے آ کر ایک ہی اخلاقی برائی سے روکا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ توڑ میں کمی نہ کیا، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ ان کے ماپ توڑ کی کمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے عذاب نازل کر دیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور آج آپ دیکھ لیں ماپ توڑ کی کمی، کون سا کاروبار ہے، کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اس کا داؤ لگ رہا اور لگا نہ رہا۔ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں ہر وقت خطرہ ہی رہتا ہے۔ آپ وہ پیمائش کرنے والے کپڑے لینے کے لیے چلے جائیں، وہ اپنے پیمانے کو تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے رکھیں گے اور وہ کمی۔ بات دیکھ لیے ان کے اندر کمی ہے، ترازوں کے اندر کمی ہے، ہر جگہ پر معطل کی کمی چل رہی ہے۔ اور آج ہمارے اندر یہ 3 عذاب نازل ہوئے۔ حکمران اچھے ہیں، جب سے ہم پڑھے ہوئے ہیں یا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، حکمران اچھے، ظالم حکمران ہیں۔ جب سے دیکھ رہے ہیں بس جی حالات بڑے خراب ہیں، مشکلات کا سامنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، جو قوم ماپ توڑ میں کمی شروع کر دیتی اللہ تعالیٰ اس قوم پہ 3 عذاب نازل کر دیتا۔ شدت المعونہ، کہ ان کے اوپر سختی آ جاتی اور ان کے اوپر قحط سالی آ جاتی اور ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط ہو جاتے۔ ظالم حکمران آ جائے، بس جو بھی دور آ جائے پریشانی پریشان، سختیاں ہی سختیاں، اور حالات پہلے ہر آنے والے دن میں مشکلات کا شکار۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ماپ توڑ کے اندر بہت کمی ہو رہی۔ ہر انسان اپنے آپ کو درست کرے اور اپنے دائرہ اختیار میں ماپ توڑ کی کمی سے بچنے کی کوشش کرے، اور جو حق ہے اگر ملازم ہے تو اپنا حق ادا کرے، اگر مالک ہے تو تب بھی اپنا حق ادا کرے۔ ہر آدمی اپنے حق کے اندر کمی نہ کرے، ورنہ تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ اور یہ کام کرتے کون ہے؟ ماپ توڑ کم کون کرتا ہے؟ آج ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے اور یہ تھوڑی سی حقیقت بھی ہے تو وہ کافر، لیکن ان کے اندر یہ برائی نہیں، اور ہے یہ مسلمان لیکن یہ برائی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جب کہا جاتا ہے نا یہ امپورٹنٹ چیز ہے، بس ہو صحیح، کہتے بس ٹھیک ہے، اس کے اندر جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی ہوگا۔ یہ پچھلے
2 हफ्ते की बात है, हम वो अपने मदरसे के लिए तार लेने के लिए गए। वो कह रहे कहीं साहब जितनी बताइए अगर पाकिस्तानी लेंगे तो वो अंडर गेज होती है, और जितना बताएंगे उससे थोड़ा सा कम ही। अगर आपको 4 mm चाहिए तो आप 6 लें तो फिर 4 मिल जाएंगे, और अगर आप इंपोर्टेड ले लेंगे तो जो लिखा है वही होगी। कितने दुख की बात है, कितने अफसोस की बात है। और अल्लाह ताला ये क्या कह रहे हैं कि ये माप तोल में कमी कौन करते हैं? अला यज़ुन्नु उलाई अन्नहुम मबऊसून, क्या इनको यकीन नहीं है कि हमें उठाया जाएगा लियौमिन अज़ीम, बड़े दिन के लिए। यानी असल में माप तोल में कमी करने वाला वो इंसान है जिसके दिलो दिमाग में ये बात है कि मैं इस जहान के अंदर जो कर लूं सो कर लूं, मुझे पूछने वाला कोई नहीं और क़यामत आनी कोई नहीं। जिसको आखिरत का यकीन हो और उसे पता हो कि मैंने मर कर दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह ताला के सामने जाना है और मैंने अपने किए हुए का जवाब देना है, वो ये काम नहीं करेगा। और जो ये काम कर रहा है जुबान से, चाहे रोजाना क़यामत को याद करता रहे, हकीकत ये है कि उसके दिल में क़यामत का यकीन नहीं है, उसके दिल में आखिरत पर ईमान नहीं है। उसका अमल ये बता रहा है कि मुझे क़यामत की कोई फिक्र नहीं। अगर यकीन हो तो ये काम नहीं करेगा। दर हकीकत क़यामत के मुनकिर लोग ये काम करते हैं। अला यज़ुन्नु उलाई, इनको यकीन नहीं है अन्नहुम मबऊसून, कि इनको दोबारा जिंदा किया जाएगा। अगर यकीन है तो ये धोखा फराड बंद कर दो, और अगर ये धोखा फराड बंद नहीं कर रहा तो समझ लो कि इसको क़यामत पर यकीन नहीं। और वो क़यामत लियौमिन अज़ीम, वो अजीम दिन। कितना अजीम दिन है? 50,000 साल का लंबा दिन है। अब गौर करेंगे, लफ्जों से कह देना आसान है 50,000 साल। हमारी जिंदगी कितनी है? हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसको 100 साल जिंदगी गुजर चुकी हो, कोई भी नहीं। यहाँ कोई भी 100 साल, पाकिस्तान बने को अभी 100 साल हुआ, तो हम कहते हैं पुराने दौर की बात है। हमारे हबीब, हमारे महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से गए हुए कितनी देर हो गई? कहाँ वो आका का दौर, फिर सहाबा, फिर ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, उलमा, बहुत लंबा अरसा गुजर चुका। लेकिन अगर आप गिनती में आए, अभी 1,500 साल नहीं हुआ, अभी 1,500 साल नहीं हुआ। कहाँ 1,500 साल, फिर 2,000 साल, फिर 4,000 साल, फिर 10,000 साल, फिर 20,000 साल, फिर 40,000 साल, कहाँ 50,000 साल। तसव्वुर में जाके देखिएगा, 50,000 साल का दिन लियौमिन अज़ीम, वाक़या तो वो बहुत बड़ा दिन तसव्वुर की। और फिर वो मामूली दिन नहीं होगा। आम दिन हमारे खुशी से गुजर जाते हैं, आराम से अपनी मर्जी से मौसम बना लेते हैं, ठंडक करनी है, गर्मी करनी है, जो चाहे बना लेते हैं। लेकिन वो ना जिस्म पे लिबास, ना पाँव में जूता, ना सर ढांपने के लिए कोई छत और ना कोई हवा के झोंके। और उस वक्त सूरज को 1 मील के फासले पर लाके खड़ा कर दिया है। लियौमिन अज़ीम, वो बहुत बड़ा दिन। आज गर्मी की शिद्दत वाले अय्याम हो, हवस के अय्याम हो, 2 घंटे चिलचिलाती धूप में खड़ा नहीं हो जाता, बगैर जूते के सड़क के ऊपर चला नहीं जाता, बगैर लिबास के बाहर निकला नहीं जाता।
लियौम अज़ीम, वो बहुत अजीम दिन होगा जिस दिन बगैर जूते के, बगैर लिबास के, चिलचिलाती धूप में हवा का झोंका कोई नहीं, और सूरज आज करोड़ों मील के फासले पर एक मील के फासले पे ला दिया जाएगा और 50,000 साल के दिन में खड़ा कर दिया जाएगा। ये खड़ा होना ही बहुत बड़ी सजा होगा। हम में से कौन है जो 4 दिन खड़ा हो जाएगा? मुसलसल 4 दिन खड़े होके दिखाओ। मुसलसल 1 हफ्ता कौन खड़ा हो सकता है? नहीं खड़े हो सकते। और नींद के बगैर आप किस तरह 2 हफ्ते गुजार सकते हैं? नहीं गुजर। वो 50,000 साल में सोना नहीं होगा, 50,000 साल में बैठना नहीं होगा। लियौमिन अज़ीम, उस दिन क्या होगा? यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, सारी इंसानियत खड़ी रहेगी रब्बुल आलमीन के लिए, अल्लाह ताला के सामने खड़े रहेंगे लोग, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। सालों साल गुजर जाएंगे और हजारों साल गुजर जाएंगे, इंसान खड़ा रहेगा। हम 4 घंटे खड़े नहीं हो सकते, थक जाते। और खड़े होने की कैफियत वखशअतिल अस्वातु लिर्रहमान फला तस्मउ इल्ला हमसा, उस दिन आवाजें दब जाएंगी, ऊंची आवाज से सांस भी नहीं ले सकेंगे, कोई नहीं बोल सकेगा। और दूसरे मुकाम पर है यौम यक़ूमुल रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, इंसान तो इंसान, फरिश्ते और जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी सफों में खड़े हो जाएंगे। ला यतकल्लमून, उनको भी कलाम की इजाजत नहीं होगी, फरिश्ते भी सफों में खड़े हो जाएंगे, जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम भी खड़े हो जाएंगे। ला यतकल्लमून, कलाम नहीं कर सकते। यौम यक़ूमुन नास लिरब्बिल आलमीन, उस रोज इंसानियत रब्बुल आलमीन के सामने खड़ी हो जाएगी। लेकिन कुछ खुशकिस्मतों में या रब हमें उनमें शामिल कर। अल्लाह ताला 7 किस्म के अफराद को बुला लेगा, तुम आ जाओ या रब, हम जी तुम आ जाओ या रब, इधर मेरे आरश के साए में आए। सारी इंसानियत खड़ी है, धूप में खड़ी रहने दो इनको। किसी बादशाह को कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी सरदार को कोई प्रोटोकॉल नहीं, किसी मालदार को कोई प्रोटोकॉल नहीं, ये दुनिया के वजीर आजम कोई प्रोटोकॉल नहीं। तुम आ जाओ या रब, हम जी आ जाओ, मेरे आरश के नीचे आ जाओ, और ये नूर के मिंबर हैं, इनके ऊपर आप बैठ जाओ। 7 किस्म के अल इमामुल आदिल, ऐसा हुक्मरान जो अदल करे, वो तो हम नहीं, लेकिन ऐसा नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में लग जाए, बस ये जवानी अपनी संभाल लो, 50,000 साल के दिन में तुम्हें कोई गम नहीं। जिसने अपने दाएं हाथ से सदका दिया और इतना छुपा के दिया कि बाएं को भी इल्म ना होने दिया, हालांकि इसको क्या इल्म, दाएं को बाएं को क्या बता। ये एक मिसाल है कि तेरे अपने हिस्से को भी पता नहीं चला, यानी अपने नाम की तख्तियां लगानियां, प्लेटें लगानी, तस्करे करने, फेसबुक के ऊपर इश्तिहारी देनी, कुचोरी करनी, दिया किसी गरीब को चुप करके, तो दिया उसने लिया, वो देख रहा है बस, सिर्फ चाहे 100 रुपए दे दे, लाजिम नहीं लाखों, चाहे 50 रुपए दे दे, लेकिन दिल की कैफियत ऐसी हुई कि दाएं हाथ ने दिया, बाएं को पता भी नहीं चला। 50,000 साल के दिन में अल्लाह ताला इसे अपने आरश का साया। नहीं है तेरे पास पैसे, किसी मुसलमान से सिर्फ अल्लाह की खातिर दिल में मोहब्बत पैदा कर, नहीं है पैसे, किसी मुसलमान के साथ अल्लाह ताला की खातिर, यार ये नवाजी है, मैं जब देखता हूँ ये पहली साथ में होता है, मुझे इससे मोहब्बत है, मैं जब देखता हूँ इसकी जुबान पे अल्लाह का जिक्र होता है, मुझे इससे मोहब्बत है। बस तेरी ये अल्लाह की खातिर मोहब्बत ही रोज़े क़यामत में अल्लाह के आरश के साए में ले जाए। ये नेक अमाल करने वाले रोज़े क़यामत अल्लाह के आरश के साए में,
ورنہ ساری انسانیت یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے لوگ سامنے کھڑے ہوں اور 50,000 سال تک بیٹھنے کی اجازت۔ آگے دو کردار اللہ تعالیٰ نے بیان، کلا حقیقت ہے، ان کتاب الفجار لفی سجین، گناہگاروں کی بات لکھی جا رہی ہے سجین میں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب وہ ہے جو ہمارا نامہ اعمال ہے، اس سے بڑی کتاب دنیا میں کوئی نہیں۔ اور دنیا کی سب سے بڑی کتاب کا ہر انسان مصنف ہے، ہم لکھوا رہے ہیں، وہ فرشتے لکھتے ہیں، ہم لکھوا رہے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اور روزے قیامت لائی جائے گی۔ ان کتاب الفجار، گناہگاروں کی کتاب، لفی سجین، سجین میں۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا کہ سجین کے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک کتاب ہے جو لکھی جا رہی ہے، یعنی گناہگاروں کا نامہ اعمال ایک جگہ پہ ان سب کا ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ جو پکے جہنمی ہیں ان کا ڈیٹا ایک جگہ پہ جمع کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ایک کتاب ہے، اور سب کا وہاں کھاتا چل رہا ہے۔ آج بھی نام چڑھ جاتے ہیں، کھاتے چڑھ جاتے ہیں، زمینیں انسانوں کے نام اور انسانوں کے نام، اشتہاری فلاں 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 فلاں، گاڑیاں بھی، ہر چیز کھاتے میں چڑھ رہی ہے، فوراً چیک ہو جاتا ہے، اس بندے پر کوئی کیس ہو نہیں، اس گاڑی کے اوپر کوئی کیس ہو نہیں، اس جگہ پر کوئی کیس ہو نہیں، ہر چیز کھاتے چڑھ رہی ہے۔ یہ انسانوں کے بھی کھاتے چڑھ، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ جو کہتے ہیں نا دیکھی جائے گی، او یار آئے گی قیامت، دیکھ لیں گے، اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی قیامت، ہلاکت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو یوم الدین، قیامت کے دن کو جھٹلا رہے ہیں۔ قیامت کو یوم الدین، مالکی یوم الدین، دین کا ایک معنی تو عبادت ہوتا ہے، دین کا ایک معنی بدلہ ہوتا ہے، جزا و سزا، تو قیامت کو یوم الدین کہتے ہیں، جزا و سزا کا دن۔ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، نہیں اس کو جھٹلاتا مگر وہی جو حد سے آگے بڑھنے والا ہے، بہت بڑا گناہگار۔ قیامت کا انکار صرف وہی کرے گا جو بڑا گناہگار ہے اور تمام حدوں کو کراس کر جانے والا ہے، وہی قیامت کا منکر ہے۔ عام شخص قیامت کا منکر نہیں۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ یہ بڑا گناہگار ہے اور یہ تمام حدیں کراس کر رہا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب اس کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کہہ دیتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے جھوٹے قصے کہانیاں ہیں۔ جب اس کو بتایا جاتا ہے نا قوم نوح نہیں مانی، اس کے اوپر غرق ہونے کا عذاب آ گیا، وہ جانے تو یہ ایسے ہوتا ہے، فلاں قوم نہیں مانی، قوم لوط برائی پر اتر آئی تو آسمان سے پتھر اترے اور ان کے گھروں کو اس طرح اوپر اٹھا کے الٹا کے زمین پہ پٹک دیا گیا، تم اس گناہ سے جرم سے باہر آ جاؤ، اور جانے دو یہ تو کہانیاں تم نے مولویوں نے کری ہوئی ہیں، مولویوں کا کام ہی ہے، مولوی باتیں ایسی کرتے ہیں، یہ تو تمہارے اپنے اپنے پیٹ پالنے کے طریقے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنے والا در حقیقت قیامت کا منکر انسان۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور اس کو ڈرایا جاتا ہے، ڈر جا، حق کھا، حرام مال نہ کھا، اپنا حق لے بس، تو آگے سے جب سمجھایا جاتا ہے جنت ہے جہنم ہے، اور چلو دیکھی جائے۔ قال اساطیر الاولین، کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانی، کلا ہرگز نہیں، یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں نہیں ہیں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے اپنے عملوں کی وجہ سے ان کے دلوں پہ زنگ چڑھ چکا ہوا، رانا زنگ لگ گیا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر۔ کیوں زنگ لگ گیا ہے؟ دنیا میں
لوہے پر زنگ لگتا ہے بارش آنے کی وجہ سے، پانی کی وجہ سے، رنگ روغن نہ کرنے کی وجہ سے، تو دلوں کو زنگ کیسے لگ گیا؟ وہ تو اندر چھپا ہوا ہے۔ فرمایا ما کانوا یکسبون، اس کے عملوں کی وجہ سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی کرتوتوں کی وجہ سے اس کے دل کو زنگ لگ چکا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر معافی مانگ لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے وہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، معافی مانگتا ہے صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ ایک گناہ کرتا ہے ایک نقطہ لگا، معافی نہیں مانگی، ایک اور گناہ کر دیا 2 نقطے لگے، ایک اور گناہ کر دیا 3 نقطے لگے، اور گناہ کر دیا 4 نقطے لگے، حتیٰ کہ وہ گناہ بڑھتے 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 سارے دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اب سیاہ دل والے پر نہ ماں کی بات اثر کرتی ہے، نہ باپ کی بات اثر کرتی ہے، نہ والدین کے علاوہ دوسروں کی بات اثر کرتی ہے، جتنا مرضی سمجھا لو آگے سے سر نیچے کر کے بیٹھا رہتا ہے، آدھے پونے گھنٹے کے بعد اس کی ٹون اپنی جگہ پر ہی ہوتی ہے، آگے سے کہتا ہوں کی بات ہے مولوی نہیں، تمہیں کیا پتا، یہ دنیا تمہیں کیا پتا۔ یہ اصل میں اس کے دل پہ زنگ لگ چکا ہوا ہے، اور اس کے زنگ کی وجہ سے اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی۔ صحابہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان القلوب تسطع کما یسطع الحدید، دلوں کو بھی زنگ چڑھ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ چڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا فما جدا ہوا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے زنگ کا اتارنے کا تو طریقہ ہے، تو دل کا زنگ کیسے اترے گا؟ یہاں کون سا ایک بار لگائیں گے؟ فرمایا تلاوت القرآن و ذکر اللہ تعالی، دلوں کے زنگ کو اتارنا ہے تو 2 چیزیں ہیں، قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور اللہ کے ذکر کو زبان پہ جاری کرو۔ یہ اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت تمہارے دلوں کے زنگوں کو اتار دے۔ اگر ایسی کیفیت ہے کہ قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی دل نہیں بدل رہے، ذہن نہیں بدل رہے، اثر نہیں ہو رہا، تو پھر قرآن کی تلاوت سے آپ نے دیکھا ہوگا عرب علماء جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں نا تو اکثر تراویح کے اندر پڑھتے پڑھتے رک جاتے ہیں اور بسا اوقات ان کی سسکیاں نکالتے ہیں، اس کو کیا ہوگا؟ اور ہم اکثر پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر یہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ 2 وجہ، ایک وہ بڑی پاک ہستی ہے، اور دوسرا ان کو قرآن پڑھنے سے سمجھ آ رہی ہوتی ہے۔ ہم قرآن پڑھیں سمجھ کر، پھر ہمارے دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ صرف عربی پڑھنا ثواب ہے، صرف عربی پڑھنا، لیکن عربی ہمارے اوپر اتنی دیر تک اثر نہیں کرے گی جب تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے۔ پڑھنے کا ثواب تو مل جائے لیکن حرف کے بدلے 10 نہیں کیا۔ آپ یقین جانیے 2 ورق پڑھنے کے بجائے 2 آیات پڑھ لے بس، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کر پڑھنا، مفہوم دیکھ کر پڑھیں، ان آیات کا اثر آپ کے اوپر ان 2 ورق سے زیادہ ہوگا۔ دلوں کو زنگ ہے، اس کی وجہ سے انسان قیامت کے بارے میں بے فکر ہو جاتا ہے۔ اگر دل کا زنگ اتر جائے تو قیامت کی فکر آ جائے گا، اور جس کے دل پر زنگ چڑھا ہوا ہے پھر اس کا حشر کیا ہوگا؟ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا۔ انہم، بے شک وہ لوگ، عن ربی، اپنے رب سے، یومئذ، اس روز، اس دن، لمحجوبون، یقیناً پردے میں رکھے جائیں۔ روز قیامت انسانوں کی 2 قسمیں ہوں گی، جو برے لوگ ہوں گے، جہنمی لوگ ہوں گے، وہ اپنے رب تعالیٰ کا دیدار نہیں کر پائیں گے، اور جو جنتی لوگ ہوں گے ان کو روز قیامت رب تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا، اور یہ ان کے عذاب کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ ان کو روز قیامت رب تعالیٰ سے رکاوٹ میں، پردوں میں،
ہٹا کر چھپا کر رکھ دیا جائے گا، ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار یقین جانیے یہ جنت سے بھی بڑی نعمت ہے، جنت بہت بڑی نعمت ہے، لیکن رب تعالیٰ کا دیدار اس جنت سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا، رب تعالیٰ ان کو نعمتیں دینے کے بعد پوچھیں گے ارضیتم، اے جنتیوں راضی ہو؟ وما لنا لا نرضى یا ربنا، اے رب تعالیٰ ہم راضی کیوں نہ ہو؟ اولاد ہمارے پاس جنت میں، والدین ہمارے پاس جنت میں، نبیوں کی ہماری ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، مرضی سے کھاتے ہیں، مرضی سے پیتے ہیں، مرضی سے رہتے ہیں، جو چاہتے سو کرتے ہیں، ابھی بھی راضی نہیں ہو رہا۔ میرے رب تعالیٰ کہیں گے کیا میں تمہیں اس سے بڑی چیز ایک دے دوں؟ یا رب اپنی مرضی کا کھانا پینا پہننا رہنا سونے چاندی کے معاملات، اس سے بڑھ کر بھی کوئی چیز؟ رب تعالیٰ کہیں گے اپنے چہروں کو اوپر کی طرف اٹھاؤ۔ تو جب وہ جنتی اپنے چہروں کو اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو ایسے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا کہ بہت لمبا عرصہ تک وہ اپنے رب تعالیٰ کے دیدار کو کرتے رہے، اور ان کے سامنے جنت کی نعمتیں اللہ کے دیدار کے سامنے ہیج نظر آئے گی اور حقیر نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا دیدار بہت بڑی چیز ہے، اور جو قیامت کا منکر ہے، ماپ توڑ میں کمی کرنے والا ہے، دین کی باتیں سن کے ان کو کہانیاں سمجھنے والا ہے، اس کو روز قیامت رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر ہوگا کیا؟ ثم پھر انہم بے شک وہ سارے لوگ لصال الجحیم یقیناً جہنم میں داخل ہو جائے۔ ایک جہنمی ہے لوگ، معاف طور میں کمی کرنے والا جہنم میں جائے، قیامت کا انکار کرنے والا جہنم میں جائے، قرآن سن کے اس کو قصے کہانیاں سمجھنے والا جہنم میں چلا جائے۔ رب تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا، اور صرف جہنم میں پھینکے نہیں جائے گا بلکہ اس کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے ثم یقال، پھر کہا بھی جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یعنی اس کو عذاب دے گا، اے ہیو جہنم، اے ہیو آخرت، یہ ہے وہ دن اور یہ ہے وہ سزا جس کو تم دنیا میں کہتے تھے دیکھی جائے گی، آج آ گئی نا وہ سزا۔ ثم یقال، پھر کہا بھی جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہی ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے۔ یہ ایک کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اکثر مقام پر جہاں جہنمیوں کا ذکر کیا ہے، ساتھ جنتیوں کا ذکر کیا، تاکہ انسان کے سامنے دونوں راستے ہیں اور وہ اپنی مرضی کا پسند کرے۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، حقیقت ہے کہ نیک لوگوں کی کتاب علیین میں ہے۔ سجین یہ ساتوں زمینوں سے نیچے جگہ اور وہاں وہ کتاب، علیین اعلیٰ سے ہے، علو بلند کو، علیین اعلیٰ جگہ پر ایک کتاب، یعنی ساتویں آسمان۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ بھی ایک کتاب ہے جو لکھی جائے، یعنی انسان کا دونوں میں سے کسی ایک طرف تو نام لکھا جا رہا ہے، یا نیچے یا اوپر، یا بروں میں یا اچھوں میں لکھا جا رہا ہے۔ یشہدہ المقرب، وہ ایسی کتاب ہے وہاں صرف مقرب فرشتے ہی پہنچتے ہیں، عام کوئی وہاں نہیں جا سکتا۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا، ان کے ساتھ معاملہ کیا پیش آئے گا؟ ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار نعمتوں میں، گناہگار سزاؤں میں، اور نیک نعمتوں میں۔ کیسی نعمتیں؟ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اونچے اونچے پلنگ ان کے لگے ہوں گے، اور ان تختوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے۔
तारिफु फी वुजूहिहिम नज़रतन नईम, तुम पहचान लोगे उनके चेहरों से ही नेमतों की तरोताजगी उनके चेहरों से नजर आ रही होगी। एक इंसान अच्छा खाने पीने वाला हो तो उसके असरात उसके चेहरे पर नजर आते हैं। अगर टेंशनें हो, परेशानियां हो, घर के अंदर गुर्बत हो तो उसके भी असरात चेहरे पर नजर आते हैं। और अगर खुशहाल हो, खुशियां हो, हर किस्म की नेमतें हो तो उसके भी असरात। तो नेमतों की तरोताजगियां और खुशियां उनके चेहरों से नजर आ रही होगी कि ये बड़ी नाज़ो नेमत में पल रहे हैं। युस्कौना मिन रहीक़िन मख़्तूम, उनको पिलाई जाएगी ऐसी शराब जो मोहर लगी हुई होगी, यानी सील पैक शराब। रहीक शराब, मख़्तूम मोहर लगी, प्योर आला किस्म की, और उसकी मोहर भी जो है वो आम नहीं होगी। खितामुहु मिस्क, उसके ऊपर जो मोहर लगी है वो कस्तूरी की लगी हुई होगी। जब किसी चीज जितनी महंगी चीज होती है उसकी पैकिंग भी उतनी महंगी कर दी जाती है। जितनी महंगी चीज होती है, आला क्वालिटी की होती है, आला ब्रांड की होती है, ब्रांड होता है, तो उसकी भी पैकिंग भी उतनी आला होती है। तो चूंकि ये जन्नत की शराब है, इसके अंदर नशा नहीं होगा, सिर्फ लज्जत होगी। इसके अंदर सर का चकराना नहीं होगा, सिर्फ लज्जत होगी। इसके अंदर इंसान की होशो हवास खत्म हो जाए ऐसा नहीं होगा, सिर्फ लज्जत होगी। और उसकी जो ऊपर मोहर है खितामुहु मिस्क, उसकी मोहर भी अल्लाह ने कस्तूरी की बनाई। और आगे एक जुमला बोला, वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। अगर तुमने किसी के साथ एक दूसरे से आगे बढ़ने का मुकाबला करना है तो अल्लाह ताला कहते हैं आओ इसको हासिल करने में एक दूसरे से आगे बढ़ने वाले, एक दूसरे से मुकाबला करने वाले, इसमें मुकाबला करो। हमारे यहाँ मुकाबला क्या होता है? हमारे यहाँ औरतें भी मुकाबला करो। उसने इस तरह का लिबास लिया, सूट लिया, मैं तो लूंगी। उसके घर का फर्नीचर ऐसा है, बस देख कर आगे अब हमने भी वैसा ही लेना है। इसने उनकी गाड़ी देख ली, अभी सोच बना ली हमने भी यही लेनी है। उन्होंने अपने बेटे की शादी इतने बड़े होटल में की, हम भी कुछ भी हो जाए हम भी अपना फंक्शन वही करेंगे। हमारे यहाँ दुनिया के मामलात में बहुत ज्यादा मुकाबलाबाजी, बहुत ज्यादा, बल्कि हम उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम तो उनसे पीछे रहने वाले नहीं। अल्लाह ताला ने कहा दुनिया में मुकाबलेबाजी छोड़ दो। अगर तुमने मुकाबला करना, अगर तुमने किसी से आगे बढ़ना है तो इस जन्नत के हुसूल में जरा आओ ना आगे बढ़ो। वो 5 नमाज़ें पढ़ रहे हैं, जरा तुम 6 पढ़ना, तहज्जुद पढ़ के देखना। वो 6 पढ़ रहा है, तू 7 पढ़ना, इशराक भी पढ़ के देखना। वो 7 पढ़ रहा है, तू 7 जरा रोजे भी रखने शुरू कर दे। जरा एक दूसरे से आगे बढ़कर तो दिखाओ। वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्नद अहमद की रिवायत है, एक मर्तबा सहाबा के दरमियान में बैठे, वही के जरिए आपको बता दिया गया कि अभी एक शख्स आएगा, या हुजूर अलैहिस्सलाम आप सहाबा को बता दो कि ये जन्नती शख्स है। सहाबा को आप दरस दे रहे थे तो आपने अपनी बात को रोका, वही के जरिए बता दिया गया। तो आपने कहा यत्तलिउ अलैकुम रजुलुन मिन अहलिल जन्नह, अभी तुम्हारे ऊपर एक जन्नती आदमी आ रहा है। सबकी निगाहें पीछे मुड़ी, तो देखने वालों ने देखा कि एक सादा सा आम सा इंसान, कोई ज्यादा मारूफ नहीं है, बहुत आला नहीं शुमार होता, और उसके गुलाम भी नहीं, अपना एक हाथ में अपना जूता पकड़ा हुआ है और मस्जिद के अंदर आ रहा है। अपना जूता पकड़ा आया, वो साहबी पीछे बैठे और दरस सुना, चले। सहाबा ने बाद में बताया तेरे आने से पहले क्या बात हुई? नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था एक जन्नती इंसान आ रहा है और तेरे बारे में बात। अच्छा चलो अल्लाह मुझे ऐसा बना दे, अमल तो ऐसे नहीं है लेकिन अल्लाह बना दे। इत्तिफाक ये हुई कि कल फिर
صحابہ نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، باتیں شروع ہوئی تو وہی آ گئی، مسند احمد کی وہی آ گئی، یطلع علیکم رجل بآیۃ، اے میرے صحابہ تمہارے اوپر ایک جنتی انسان آ رہا ہے۔ صحابہ آج پھر پیچھے دیکھنے لگے تو حیران ہوئے کہ آج بھی وہی انسان آ رہا ہے جس کو کل جنت کی ضمانت۔ اب صحابہ اس کو بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھتے، کیا انسان ہے۔ حدیث سنا رہا ہوں، تیسرا دن ہوا، اتفاق کہنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا رہے ہیں، صحابہ بیٹھے سن رہے ہیں، پھر وہی آ گئی، یطلع علیکم رجل بآیۃ، آج پھر ایک جنتی آ رہا ہے۔ آج پھر صحابہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو خوش قسمت انسان آج بھی وہی تھا جس کو پہلے 2 دن جنت کی ضمانت۔ اب تو جب مجلس ختم ہوئی، ایک نوجوان لڑکا، عمر بمشکل 12-13 سال، اور وہ سارے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، تو یہ شخص جب اپنے راستے میں، اپنے گھر کے راستے میں نکلا تو یہ لڑکا بھی اس کے پیچھے نکلا اور اسے کہنے لگا کہ چچا جان ایک بات کہنا ہے۔ جی بیٹا کرو۔ کہا میرے گھر میں کچھ مسائل چل رہے ہیں، تو کیا میں 1-2 دن آپ کے گھر میں رہ سکتا ہوں؟ آپ کے گھر میں رہ لوں، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں 1 دن 2 دن اور 3 راتیں ان کے ساتھ رہا، تو پھر میں نے 3 راتوں کو رات بھر میں سوتا نہیں تھا، جاگتا رہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ اس کی نیکی کیا ہے۔ ایک دن آئے تو جنت کی ضمانت، دوسرے دن آئے تو جنت کی بشارت، تیسرے دن آئے تو جنت کے وعدے، یہ کیوں ہوا؟ لیکن میں نے 3 دن میں دیکھا کہ کوئی خاص عمل ہے ہی نہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، کوئی خاص نیکی تو میں نے نہیں دیکھی۔ تو 3 دن کے بعد کہا چچا جان سچی بات بتاؤں، کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن جو آپ کو 3 روز جنت کی ضمانت مل رہی تھی نا، میرے دل میں خیال آیا کاش مجھے اس نیکی کا پتہ چل جائے اور میں بھی وہ عمل کروں اور آسمان والا پیغمبر کی زبان سے ایک مرتبہ کہلا دے کہ فلاں بھی جنتی ہے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر تم نے کسی سے دوڑ لگانی ہے تو اس طرف دوڑ لگاؤ، اگر تم نے کسی سے آگے بڑھنا ہے، سبقت لے جانی، تو ایسے کاموں سے۔ اس نے کہا بیٹا تو مجھ سے پہلے ہی پوچھ لیتا، میری کوئی خاص نیکی نہیں ہے، جو فرائض ہیں وہ میں کر رہا ہوں، تم بھی کر رہے، فرائض تو سارے کر رہے ہیں، لیکن نیکی یہ ہے کہ جب رات کو میں سونے لگتا ہوں تو میں آسمان والے رب سے ایک بات کرتا ہوں، یا رب جس نے میرے اوپر جو بھی ظلم کیے میں نے انسان ہو کے ان سب کو معاف کر، یا رب اب تو ارحم الراحمین ہے، تو مجھے اکیلے کو معاف فرما دے۔ تو مجھے یقین ہے کہ جب میں اپنا اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کر دے گا اور میرے آخرت کو سنبھال دے گا۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اگر آپ نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے تو اس کام کے اندر آگے بڑھنا۔ ومزاجہ من تسنیم، اس شراب کے اندر ایک ملاوٹ ہوگی، ذائقہ ہوگا تسنیم کا، تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ تسنیم کیا ہے؟ عین یشرب بها المقرب، وہ ایک چشمہ ہے جہاں سے مقرب انسان پانی پیے گے، اس چشمے کا پانی بھی اس شراب کے اندر مکس کیا ہوا ہے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جو مجرم تھے، دنیا کے مجرم لوگ، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ دنیا کے اندر ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ مجرم لوگ دنیا کے اندر ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور آج دیکھا یہ حقیقت ہے۔ آپ ذرا لمبی داڑھی رکھ کے چلے جائیں، دنیا جیتی گا اس نے، دیکھ ذرا اس کو
آپ اپنی شلوار ٹخنوں سے ذرا اوپر اٹھا کے نصف پنڈلی تک لے آئے. حضور علیہ السلام نے کہا مومن کا اصل ازار آدھی پنڈلی نصف پنڈلی تک ہے. آپ کسی شادی میں کسی دنیا داروں کی حساب سے جو اچھی جگہ ہے آپ وہاں چلے جائیں, کسی اچھے ہوٹل میں چلے جائیں, آپ اپنی شلوار اپنی پینٹ وہاں تک اٹھائیں, دنیا آپ کو اشارے کرے گا, باتیں کرے گی, مذاق کرے گی. آپ دنیا کے سٹیٹس کے مطابق کسی بڑے حال میں چلے جائیں اور میری مائیں بہنیں پردہ کر کے رہیں اور اپنے آپ کو چھپاتی رہیں, کئی وہاں بیٹھ کے ان کا مذاق اڑائیں. دیکھو ذرا یہ ابھی پرانے دور ان کو کیا پتا انجوائے کیا ہوتا ہے, ان کو کیا پتا خوشیاں کیا ہوتی ہے, ان کو کیا پتا دنیا کیسے رہتے ہیں. آج بھی ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, بے شک مجرم لوگ ایمان والوں کے اوپر ہنستے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. کوئی نہ مولویوں کی پتا, ان کو کیا پتا دنیا کیسے کماتے ہیں. یہ بیچارے حالے بھی وہ کہتے ہیں نا دنیا چاہتے بول گئی تسی حالے غسل کے طریقے دستے پھرتے ہو, دنیا چاہتے بول گئی تسی حالے فرض نفل دیتے لگے پھرتے ہو. کانوا من الذین آمنوا یضحکون, وہ ایمان والوں کے اوپر ہنستے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں آنکھوں کے اشارے کر کے مذاق اڑاتے ہیں. ساتھ والے کو کون ہی مارے, دیکھتا رہے, دیکھتے رہنا, اینا دا کام لگے سکتے ہیں, آنکھوں کے اشاروں سے مذاق اڑاتے. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ, اور جب وہ اپنے گھروں کی طرف واپس جاتے ہیں انقلبوا فَكِهِينَ, اس وقت بھی ان کا مذاق اڑاتے اڑاتے خوش ہوتے ہوتے ہی واپس آتے. یعنی ان کا موضوع ہی دیندار طبقہ ہوتا ہے, ان کا موضوع ہی اسلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ان کا مذاق اڑاتے رہتے آتے جاتے کا مذاق اڑاتے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ, اور جب وہ لوگ ان دینداروں کو دیکھتے ہیں قالوا, کہتے ہیں اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, بے شک یہ تو گمراہ ہیں. انہوں نے زور پڑھ کے آیا, اثر پڑھنے چل رہے, اثر پڑھ کے لوگ مغرب پڑھنے جا رہے, مغرب پڑھ کے عشاء پڑھ, انہیں کاروبار کیے گا, اس نے کیا کمانا, اس نے کیا کاروبار کرنا, اس کا تو کام ہی ہے بس ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ, جب وہ ان کو دیکھتے ہیں قالوا اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, کہتے ہیں یہ تو سارے گمراہ ہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ, حالانکہ ان کو ان نیکوں کا کوئی محافظ بنا کر نہیں بھیجا گیا. ان کو چاہیے تھا کہ ان کے بارے میں سوچنے کے بجائے اپنے بارے میں سوچتے. ہمارے یہاں بھی نا یہ صحیح ہو جائے, یہ صحیح ہو جائے, یہ سو جائے, اور ان کو چھوڑ پہلے اپنی فکر کر. اے برا, انگلی اس کی طرف اور یہ تین اپنی طرف. ہر وقت دوسروں کی فکر نہ کرو, اپنا خیال رکھو. یہ جو مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے نا, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا, آج ایمان والے لوگ, آج مراد قیامت کے, آج ایمان والے لوگ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, یہ کافروں پر ہنسے. دنیا میں کافر مسلمانوں کا مذاق اڑاتا, دنیا میں کافر مسلمانوں پر ہنستے, آج مسلمان کافروں پر ہنسے. اور وہ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہوں گے جہنم میں. جنتیوں کو جنت میں بیٹھے جہنمیوں کی صدا دکھائی جائے گی. جس نے دنیا میں صحابہ میں گھوڑے چلائے, جب وہ اپنی جہنم میں چلتے ہوں گے تو اللہ صحابہ کو وہ ظالم دکھائیں گے جنہوں نے آج مجاہدوں کو پکڑ پکڑ کے قیدوں کے اندر بند کیا ہوا اور سزائیں دے رہے ہیں. تو جو آج ان بچوں پہ اور مظلوم مسلمانوں پہ بمباری کر رہے ہیں, جن ماؤں کے جگر کو چیرا جا رہا ہے اور جن کے اوپر یہ ہر قسم کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے اور آگے سے مذاق اڑا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, قیامت کے روز یہ جنتی جنت میں بیٹھے ہوں گے اور ان ظالموں کو جہنم میں جلایا جا رہا ہوگا اور مومنوں کو کہا جا رہا ہوگا دیکھ لے تیرا وہ دشمن یہاں چل رہا ہے, تجھ سے مذاق کرنے والا یہاں چل رہا ہے, تیرے اوپر بم گرانے والا یہاں چل رہا ہے, اور تیرے اوپر ظلم ڈھانے والا اور تجھے دنیا میں مارنے والا یہاں مر رہا ہے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, جب وہ جنتی
उन जानियों को देखेंगे तो फिर जन्नतियों के सीने में ठंड बढ़ जाएगी और वो कहेंगे, जन्नती फिर वहां पूछेंगे, हल सुफ़िबल कुफ़ार मा कानू यफ़अलून, काफिरों को बदला मिल गया है जो वो करते थे, जो दुनिया में तुम करते थे आज उसकी सजा पा ली है। बाकी तो सारे गुनाहों की सजा उनको मिल ही रही होगी। जो उन्होंने मोमिनों का मजाक उड़ाया होगा और इनके ऊपर आवाजें कसी होगी, इनको ताने दिए होंगे, इनको बुरे बुरे अलकाब से पुकारा होगा, अल्लाह ताला मोमिनों को भी दिखा देगा कि देख लो तेरे दुश्मन यहाँ हैं और इनसे पूछ लो, कौन आराम, कौन सुकून, अब ठीक रहे हो, अब अच्छे रहेंगे हो। उस वक्त फिर ये बदले पूरे चुका दिए जाएंगे। ये दोनों किस्म के किरदार अल्लाह ताला ने आपके सामने रख दिए और उनके अंजाम भी आपके सामने। अगर नेक अमाल करोगे दुनिया भी आखिरत भी सवर जाएगी, अगर बुरे अमाल करोगे फिर दुनिया तो गुजर ही जाएगी लेकिन आखिरत खत्म नहीं होगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको मुकर्रबीन में शामिल फरमाए, हमारा नामा ईमान इल्लीयीन में लिखे और हम सबको मुआफ़ फरमा के अपने खास बंदों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना